الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ اصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اس قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ کتاب کا علم کس کے پاس نہیں تھا؟ مشرکین عرب کے پاس نہیں تھا۔ یہ اختلاف جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا۔ اور یہ بات جو دیکھیں کہ ہمارے یہاں بھی یہی چیز ہے کہ ہمارے یہاں بھی مختلف فرقے بن گئے، اور ہم دوسرے کو اسی طرح کے الزام لگاتے رہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہی چیز ان جو اہل کتاب تھے ان کا بھی یہی روش تھی۔ اور اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں سے اس کے نام کی یاد سے روک کے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان کی عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں، اس لیے کہ دنیا میں رسوائی ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اور اس میں دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں جانے سے روکنے سے جو وہاں ویرانی ہو جاتی ہے، اس کی ویرانی کی وجہ ایک بتائی گئی کہ اختلافات، جب انسانوں میں اور ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مسجدوں میں آنا ایک دوسرے کا روک دیتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت ڈرانے والی بات ہے کہ یہ تمام آیات جو ہمارے پاس آئیں، جو 1400 سال پہلے سے نازل ہو رہی تھیں، اگر ہم ان کا گزر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ میں اس سے گزارے بھی، ہمیں توفیق بھی دے، تو ہم جو ہے دیکھیں گے کہ وہ تمام چیزیں جو اس زمانے میں ہو رہی تھیں وہ آج بھی ہمارے یہاں اسی طریقے سے رائج ہیں۔ اور اس کی صرف ایک وجہ پتہ چلتی ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق کتنا ہے۔ اگر قرآن کے ساتھ انسان صحیح طریقے سے جڑے گا تو وہ ان تمام چیزوں میں نہ نہیں پڑے گا جو پچھلی قومیں ان فتنوں میں پڑ گئی تھیں۔ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑے وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہے، اور وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ لہو کن فیکون کہا جاتا ہے اور وہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان دنیا میں جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جو بھیجی ہے، وہ سب کے سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرمان ہے اور اس کے مطابق کام کر رہی ہے، یعنی اس کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے سوال یہ ہے کہ ہم بھی ایسا کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور احکامات ہمارے پاس آئیں کہ ہم بھی اسی طریقے سے مانتے ہیں جس طرح ان کو ماننے کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک ہی جیسی ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کے نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ اور اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں، ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پہ نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ تو بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچنے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پہ سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پہ فضیلت دی تھی۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، اور نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں سے کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ یہاں سے جو ہے ایک نیا جو سلسلہ تقریری سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اس میں ایک بات جو سمجھنے والی بات ہے وہ رکھ دی جائے۔ اور کل بھی تھوڑا بہت طلعت نے رکھی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے اور اس کو یونیورسل طور پہ اس کو پھیلانے کی مقرر کیا تھا۔
اور انہوں نے خود عراق سے مصر تک اور پھر شام و فلسطین اور اس تمام علاقوں میں پھر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری یعنی لوگوں کی اس کی دعوت دی تھی، یعنی اسلام دین کی دعوت دی تھی، اور اس مشن کو جو ہے وہ مختلف علاقوں میں ایز اے خلیفہ جو ہے ان کو مقرر کیا گیا تھا، تو انہوں نے اپنی اس دعوت کو وہاں پھیلانے کی کوشش کی۔ دوسری بات ہم کل پڑھ بھی چکے، معلوم بھی ہو چکا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے دو شاخیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو عرب میں رہی، قریش اور عرب کے بعض دوسرے جو قبائل تھی یا قبیلے تھے، ان کا تعلق اسی شاخ سے تھا، اور جو عرب قبیلے نسلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہ تھے، وہ بھی چونکہ انہی کے پھیلائے ہوئے مذہب سے جو ہے کم و بیش متاثر ہوئے تھے، تو ان کا سلسلہ بھی انہی سے جڑتا ہے۔ اور دوسری جو شاخ تھی وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ، عیسیٰ اور بہت سے انبیاء جو ان سے تعلق رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یہاں پر سمجھ یہ کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل جو کام تھا دنیا میں، وہ اللہ کی اطاعت کی طرف بلانا، اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اطاعت کو انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا جو نظام تھا اس کو درست کرنا تھا، اور لوگوں تک اس کو پہنچانا تھا۔ پچھلے 10 رکوع میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ان کی تاریخی جو اقرار تھا اس کو اور جو ان پہ فرد ان پہ لگایا گیا تھا، وہ یہی تھا، ان کا جرم یہی تھا کہ وہ جو ان کا موجودہ حالات تھی، کہ وہ جو نزول قرآن کے وقت تھی، اور وہی تھی کہ انہوں نے ان کو جو نعمت ان کو عطا کی گئی تھی اس کی انہوں نے مطلب انتہائی درجے کی انہوں نے اس کو ایک تو پس پش ڈال دیا تھا، ناقدری کی تھی۔ اور ناقدری کیا ہوتی کہ ایک نعمت آپ کو دی گئی ہے، لیکن اس نعمت کو آپ اس طریقے سے استعمال نہ کیا جائے جس طرح اس کو استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو انہوں نے یہی کیا۔ اس کے بعد جو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ امامت جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نطفے کی میراث نہیں ہے، بلکہ سچی اطاعت و فرما برداری جو ہے نا، وہ اس کا اصل پھل ہے۔ اور یہی بتایا جا رہا ہے کیونکہ قریش اور یہ سب لوگ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ تمہیں تو یہ نعمت دی گئی تھی لیکن تم نے اس کی ناقدری کی۔ اب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ یعنی بنی اسماعیل سے وہ رسول بھیجا ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور وہی طریقہ ہے جو ان کو دوسرے انبیاء کا بھی تھا، تو اس کی تصدیق دینے والے بنا کے بھیجا گیا ہے، اور وہ اسی راستے کی طرف دنیا کو بلاتے ہیں جس کی طرف تمام دوسرے انبیاء نے دعوت دی۔ لہٰذا اب جو امامت کی جو مستحق صرف وہی لوگ ہوں گے جو رسول کی پیروی کریں گے۔ اور نیکسٹ بات یہاں ہے کہ یہاں پہ تبدیل امامت کا بھی اعلان ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ اسی طور پہ اس چیز کو بھی، اور آگے جا کے جو ہے وہ تحویل قبلہ کا بھی اعلان ہوگا، تو یہاں پر گریجولی اس چیز کو تیار کیا جا رہا ہے، اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو مجرم ٹھہرایا گیا کہ ان کو نعمت دی گئی تھی امامت کی، اور انہوں نے اس چیز کا حق ادا نہیں کیا، تو ان سے وہ لی جا رہی ہے اور اس کو تبدیل کیا جانا ہے۔ یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، اب ان سب میں پورا اتر گیا، تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ یہاں جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کے لیے پہلے انسان کو کوشش کرنی پڑے گی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو اپنی ذمہ داریوں کے لیے اپنے لیے چن لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہ وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی میراث کام نہیں آتی، اور خاندانی جو نسب ہے وہ بھی کام نہیں آتا، اس میں صرف انبیاء کی بھی اولادوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ظالم ہوگا اس کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے، اور انبیاء کی بھی اولادوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے والے ہوں گے، اس کی ہدایت کو اپنانے والے ہوں گے، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ وعدے ہیں۔ اور یہ کہ ہم نے اس کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ یہاں پر جو پاکی والی بات ہے، ایک تو یہ کہ ظاہری پاکی کی بات بھی ہے، اور مادی والی بات بھی ہے کہ اس میں وہ چیز کہ عقیدے کی پاکیزگی ہو، کہ یہاں پر یعنی توحید نافذ ہو کی جائے،
اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں نے اسے بھی دوں گا، مگر اب آخر کار اسے جہنم، عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کو جاننے والا ہے۔ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم متی فرمان بنا، ہماری نسل سے ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہم اپنے عبادت کے طریقے ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقدر اور حکیم ہے۔ یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا کام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ کام کیا جا رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے گھر کی بنیادوں کو اٹھایا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ڈرتے ہوئے کام کر رہے تھے۔ یعنی انسان میں ہمبلنس رہنی چاہیے، کتنا بھی بڑا کام کر رہے ہوں، دین کا کتنا بھی بڑا کام کیا جا رہا ہو، کتنی بھی بڑی نیکی کر رہے ہوں، لیکن دل میں اس چیز کا ڈر ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، اس کو اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق کر لے۔ کہیں نہ کہیں انسانوں سے کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، تو جو بھی کام کرتے چلے جائیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے ڈر کے ساتھ، اس کی تقوی کے ساتھ انسان وہ کام کرتا چلا جائے، اور اس کو اس چیز کی فکر بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرما لے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو ہم نے تمہارے میں سے رسول بھیجا اس کا کام کیا ہے، کہ وہ کیا کرتا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اور ان کو کیا کرتا ہے کہ کتاب کا علم سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے، یہ سنت کی بات بھی ہوتی ہے، اور ویزکیہم، اور ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے۔ اور سنوارنے کی بات کیا کہ خیالات، اخلاق، عادات، معاشرت، تمدن، سیاست، تمام چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو سنوارا جاتا ہے، سنوارنا ہوتا ہے۔ اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا کہ میں مالک کے کائنات کا مسلم ہو گیا۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے، مکمل طور پہ جو ہے وہ سرنڈر کر دیتا ہے۔ اور مسلم وہ بھی ہوتا ہے، وہ اونٹ ہوتا ہے جو جس کی جو اس کی رسی ہوتی ہے نا، وہ اپنے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جہاں اس کو گھمائے گا وہ اس طرف جو ہے وہ گھومتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے پہ چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو بھی کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کر گیا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرد تم تک تم مسلم ہی رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس دین کی بندگی کرو، تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی یہ کہ فرما بردار رہیں گے۔ اور آپ یہاں دیکھیں کہ نبیوں کی فکر کا اندازہ، کہ انہیں ایمان کی فکر پڑی لگی ہے، اور یہ نبیوں کی بات ہو رہی ہے۔ انبیاء کو اس چیز کی فکر تھی کہ ہماری اولادوں کے لیے ان کے ایمان قائم رہیں کہ نہ رہیں، اور ہمیں کیا ہوتا ہے، اور ہم کن چیزوں کی فکر میں لگے رہتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے، اور ہم کن وصیتوں کے فکر میں لگے رہتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہاں پر یہ والی بات کہ انسان جب بھی
قرآن کو کھول کے دیکھے یا علم حقیقی کی طرف آئے تو اس کو دوسروں کی فکر سے زیادہ پہلے اپنی فکر ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے یہ کام دوسروں کے لیے کرنا ہے، لیکن اس کو فکر اپنی ہونی چاہیے، کیونکہ جو انسان کا ذاتی انجام جو ہوگا وہ اس کے اپنے ذاتی اعمال کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھا۔ مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو بھی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کے ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ یہ والی بات بھی چلتی ہے کہ ہر جو پیغمبر آئے اور جو رسول آئے ان سب پہ ایمان لانا، ایمان کی ان پہ یقین کرنا اور ایمان لانا جو ہے ایک مسلم ہونے کی نشانیوں میں سے۔ کسی ایک بھی رسول کا انکار جو ہوتا ہے وہ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اس میں کمی رہ جائے گی۔ تو تمام پیغمبروں پہ ایمان لانا ایمان کی مسلم ہونے کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہڈ ہرمی پہ پڑ گئے ہیں۔ لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، سبقت اللہ، ومن احسن من اللہ سبقتا ونحن له عابدون۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ سبقت اللہ کے اللہ کے رنگ سے مراد کیا ہے؟ اللہ سے رنگ سے مراد اللہ کا دین ہے، یعنی اسلام ہے، اور رنگ سے مراد جو ہے طریقہ، ہدایات، بندگی، یعنی رب کا برانڈ جو ہے وہ تمہارے اوپر ہونا چاہیے۔ رب کے برانڈ کو اپنا لو۔ اور آج ہم کن کن برانڈز کے اوپر جو ہے باتیں کرتے ہیں اور پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کی بندگی کو اور اسی کی بندگی کرنے والے لوگ بن جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا برانڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی جو ہے وہ اپنائی جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ۔ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہاری ہر کار سے اللہ غافل تو نہیں ہے۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اعمال کے حوالے سے تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا دوسروں کے بارے میں، ٹھیک ہے، جو وہ کرتے جا رہے ہیں۔ اب آگے بات آئے گی کہ تمہارے سے سوال کن چیزوں پہ ہوگا۔ اب ہم جو ہے جو نمبر 2 جو ہے اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور وہ کیا کہتے تھے کہ نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا ہے کہ پہلے جس قبلے کی طرف رخ کے نماز پڑھتے تھے اسے یکا پھر گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ میں تقریباً 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے جو نماز پڑھتے تھے، پھر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا، اور جس کے ہم آگے بھی پڑھیں گے اور اس چیز کے حوالے سے بات آئے گی۔ اب یہ جو آیات ہیں وہ تحویل قبلہ کی آیات ہیں جو میں نے ابھی پڑھی تھی، کہ وہ کہتے تھے کہ ایسا کیا ہوا ایک دم سے کہ پہلے تو جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، اور اب ایک اس طرف جو ہے پڑھی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہیں، جس اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اور یہاں پر سیدھی راہ دکھانے سے مطلب یہ ہے کہ توفیق دینا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، کہ ہدایت کی طرف توفیق دی جائے گی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور اسی طرح
اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پہ گواہ ہو اور رسول تم پہ گواہ ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ بات سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ جو تمہارے جو اعمال ہوں گے، جو جیسے اعمال کرے گا وہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ تمہاری زندگی، اب تمہیں جو ذمہ داری دی جا رہی ہے وہ اس آیات میں ہے کہ تمہیں امت وسط بنایا گیا۔ اور کس لیے بنایا گیا؟ تمہیں درمیانی جو ہے وہ امت بنا کے رکھا گیا ہے، اور اس لیے بنا کے رکھا گیا ہے کہ تمہیں گواہی دینی پڑے گی ان لوگوں کے اوپر، اور رسول تم پہ گواہ بنے گا۔ اور کس چیز کی گواہی ہوگی؟ یہ چیز کی کہ تمہیں جو سیدھی راہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی قبول کرنے والوں کو جو سیدھی راہ معلوم ہوئی، وہ ترقی اس کو آگے بڑھتے پر چڑھتے چڑھتے اس مرتبے پہ پہنچے کہ انہیں امت وسط جو قرار دیا گیا، اور تحویل قبلہ کی طرف جو ہے ان کا سمت جو ہے وہ پھیر دیا گیا۔ ہاں، یہاں پر جو بات ہو گئی ہے اس کا مطلب ایک تو وسیع معنوں میں ہے امت وسط کا، اور اس میں یہ بھی چیز ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا اعلیٰ اور ایسا مطلب اشرف گروہ ہوگا جو انصاف اور عدل کی طرف جو ہے وہ اس روش پہ قائم ہوگا، اور دنیا کی قوموں کے درمیان اس کی جو حیثیت ہوگی نا، وہ ایک امام کی ہوگی اور صدر کی حیثیت ہوگی، جس کا تعلق جو ہوگا اس کے تعلق سب کے ساتھ یکساں ہوگا، اور راز باسی کا ہوگا، وہ نیک روش کا جو اپنانے والا ہوگا، نا حق اور جو ظلم ہو رہا ہوگا لوگوں پہ، اس کے لیے آواز اٹھانے والا ہوگا۔ تو اب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہوگی اس کو امت وسط بنایا گیا کہ تم لوگوں پہ گواہ ہو اور رسول تم پہ گواہ ہوگا، اور اس سے مراد یہ کہ آخرت میں تمام پوری نوع انسانی کو اکٹھا کیا جائے گا حساب کے لیے، اور ان کو جو ذمہ داری رسولوں کو دی گئی، اور پھر رسولوں کے بعد جو انسانوں پہ ان کی امت پہ دی گئی، اس حیثیت سے تم پہ گواہی دی جائے گی۔ اور گواہی کس چیز کی ہوگی؟ کہ تم نے لوگوں کو صحیح فکر دی تھی، سوچنے کے لیے صحیح بات کی طرف ان کی رہنمائی کی تھی، پھر عمل صالح کہ وہ کس طرح کا عمل کریں گے، اور عمل صالح کا بنیاد کیا ہوتی ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو قرآن کے مطابق ہو، ایک تو اخلاص ہو، پہلی چیزوں کی اخلاص ہو، نیت کا اخلاص ہو، بالکل پاکیزہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ کام کیا جائے گا۔ عمل صالح کی ڈیفینیشن یہی آتی ہے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ تو عمل صالح تم نے بتایا، اور جو نظام قائم ہوگا وہ بالکل عدل اور انصاف کے اوپر ہوگا۔ تو اس چیز کے اوپر گواہی جو ہے وہ امت نے دینی ہے جو ہمارے اوپر آئی ہے۔ تو یہ ایک ذمہ داری کی بات بھی آتی ہے کہ جب انسان کو ذمہ دار کچھ کام دیے جاتے ہیں تو پھر اس کے اوپر اس کی ذمہ داری بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو احساس ذمہ داری کو یہاں سے ہمیں لینے والے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک طریقے سے آزمائش تھی۔ یہ معاملہ تو بڑا سخت تھا، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں سخت ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ اچھا، یہاں پر یہ اور یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو ایمان کی بات آئی نا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یہاں پر ایمان سے مراد مفسرین نماز لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو لوگ اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے تو ان کو یہ فکر لاحق ہوگی کہ ان نمازوں کا کیا ہوگا جو ہم نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے پڑھی تھی۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ہے نازل ہوئی کہ اس کے لیے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش تھی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنے انسانوں کے ساتھ بڑا شفیق اور بہت رحیم ہے۔ رعوف جو آتا ہے وہ رحم سے زیادہ کے بعد والا درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمہارا منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جیسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ اور یہ جو تحویل قبلہ کا جو حکم آیا تھا وہ سن 2 ہجری میں آیا تھا۔
اور اس کے حوالے سے ایک مطلب حدیثیں بھی ہیں، تفاسیر میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے، تو ہو سکے تو آپ ضرور اس کو جا کے پڑھ لیجیے گا۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش پیدا کی، اور پھر اس کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اور دوسرا یہ بھی سمجھ لیں کہ قبلے سے مراد کیا ہوتی ہے۔ ایکچولی قبلے سے مراد ہوتی ہے کہ سینٹر پوائنٹ کیا ہے، یا پوائنٹ آف اٹریکشن کیا ہے، تو اس کے لیے بھی اس چیز کو بہت اہمیت دی گئی۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے تھے کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ ہی کر رہے تھے اللہ اسے غافل نہیں ہے۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن ہے کہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں گے، اور نہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ ان کی قبلے کی پیروی کرو۔ ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کی قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں۔ اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے جیسے ہم اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے پوچھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہر کس کسی شک میں نہ پڑو۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو۔ جہاں بھی تم ہو کہ اللہ تمہیں پا لے گا، اس کے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے کیا ہے؟ وَلِكُلٍّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ جو ہمارے لیے کی ورڈ ہے آج کے سبق کے لیے وہ یہی ہے، اور یا اس کو اصول کے طور پہ لے لیں، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو۔ سبقت سے مطلب یہ کہ ریس لگانی ہے، دوڑنا ہے۔ کس طرف دوڑنا ہے؟ نیکیوں کی طرف دوڑنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جہاں بھی تم نیکی کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو پالے گا، اس کو اس کی چیز کی خبر ہو جائے گی، اور اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ والی بات بھی ہے کہ جو لوگ روح کو چھوڑ کے دوسری چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، تو یہاں پر یہ ہمارے لیے بھی چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو احکامات آ رہے ہیں اس کے جو ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ جانا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، وہ کسی چیز کے وہ فائدہ دینے والی نہیں ہوتی، بلکہ کیا کہ اس احکامات میں سے جو اس کی روح ہے اس کو پہلے سمجھنے والے ہوں اور اس کو پکڑنے والے ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس روح کو جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ نیکیوں میں جو ہے وہ پہل کرنے والے ہو، اس میں ریس لگانے ہو، اس میں دوڑ لگانے والے ہو۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیوں یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں، جو ظالم ہے ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اور یہ جو حکم ہے یہ تمام حوالے سے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کے حوالے سے ہے، کہ جو بھی احکام اللہ تعالیٰ کا آ گیا ہے تو اس کو کسی کی بھی خوف یا کسی بھی ڈر کی وجہ سے نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، اور اس لیے کہ اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا، تو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے تو جو تم نہ جانتے تھے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اب یہاں پر بھی سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جو تم پر میں نے نعمت کی میں اس کو پورا کر دوں، اور یہاں سے نعمت سے مراد یہاں پر بھی وہی امامت اور جو ہے وہ دنیا کی جو امامت کرنا یا ان کے لیے لیڈر بنایا گیا وہ نعمت ہے، اور جو بنی اسرائیل سے لے کر ان سے اب لے کر اس امت کو دی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر یہی والی بات کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس میں کیا کرو گے، اور اس میں جب یہ تمہیں یہ چیز پہلے بھی آئی کہ وہ کیا کرتا ہے، رسول تم میں سے اٹھایا گیا ہے، وہ آیات تمہیں پڑھ کے سناتا ہے اور تمہیں پاکیزہ کرتا ہے، اور تھوڑی سی اس کی جو
آیات کی جو ہے وہ جو اسٹرکچر ہے اس کو چینج کیا گیا، لیکن بات وہی ہے کہ حکمت سکھاتا ہے، تمہیں تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں تمہارے تزکیہ نفس کرتا ہے، تمہیں بہتر بناتا ہے، تمہیں سنوارتا ہے۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کرنے کے کام کیا ہیں گے، کیا ہے، فَاسْکُرُونِی أَذْکُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، شکر ادا کرو، اور تکفرون یعنی تم کفران نعمت نہ کرو۔ اور اللہ کا ذکر کیا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، یاد رکھنا اور یاد دلانا، یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کیا جائے، پھر یاد رکھا جائے اس کو، اور پھر اس کو دوسروں کو بھی یا اس کی یاد دلائی جائے۔ اب یہاں سے جو ہے کچھ صفت بتائی گئی ہیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے اور ان کو کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور ان کے لیے کیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے کھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں گے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، ان کی رحمت ان پہ، اس کی رحمت ان پہ سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ جتنی بھی بڑی پریشانی آ جائے تو ان کا طریقہ کیا ہوگا کہ وہ فوراً کیا کہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ چند الفاظ ہیں جن کی وجہ سے، کلمات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ ان سے 3 فائدے دے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ایک چیز یہ کہ اللہ کی طرف سے بڑی عنایت ہوگی، اور عنایت کیا ہے، بخشش ہوگی، اور یہ ایک حدیث کا بھی مفہوم میں جو ہے مفہوم رکھ رہی ہوں۔ دوسری چیز ہوگی کہ اس کی رحمت ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہو جائے گی، کتنا بھی بڑا نقصان ہو سکتا ہے وہ نقصان ہمیں ظاہری طور پہ بڑا نقصان لگ رہا ہو، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر ہی ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ اور ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ راست رو ہیں، یعنی وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ یعنی جب یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے تو یہ 3 فائدے ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ، ایک تو بخشش ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت مل جاتی ہے۔ تو مسلمان کو اپنی کسی بھی پریشانی کے وقت، کسی بھی مصیبت کے وقت، گھبراہٹ کے وقت بھی ان الفاظ کو اور ان آیات کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ یقیناً صفا اور مروا اللہ کی نشانیوں میں سے، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے، اور جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا، اللہ کو اس کا علم ہے، وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ یہاں پر کیا بات ہوئی کہ دین اسلام سے پہلے بھی جو تھے وہ عرب کے جو مشرکین تھے وہ سب جو ہے وہ حج کا ان کا ایک اپنا طریقہ کار تھا، وہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کے بعد جب مناسک حج کی بات آئی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا کے ذریعے سے اسلام کی روشنی الگ تک پہنچی، تو اس میں کیا ہوا، اچھا انہوں نے کیا کیا تھا کہ صفا اور مروہ کے درمیان اپنے کچھ جو بت تھے ان کے بتوں کو نقش کیا ہوا تھا، ان کو وہاں پر لگایا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب اسلام آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو تعلیمات دی تو ان کو یہ کھٹکا ہوا مسلمانوں کو کہ پتہ نہیں کہ یہ وہ چیز صفا و مروہ کے درمیان جو صحیح ہے وہ صحیح ہے کہ وہ صحیح یا درست ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس پہ یہاں پر بات آئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہاں پر اس کا جو اس کی جو صحیح ہے وہ صحیح، مطلب وہ درست ہے، اور اسی طریقے سے اس کو کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، طرح کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پہ لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے ان پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو روش سے باز آ جائے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لے اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے، ان ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ تو جو چیز بھی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس کو چھپانے کی کتنی بڑی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ لعنت فرمائی، اور جو بھی لعنت کر سکتا ہے اس پہ لعنت، یعنی کائنات کی ہر چیز اس پہ لعنت کر رہی ہوتی ہے جو اللہ کی بتائے ہوئے راستوں کو چھپانے یا اس کے احکامات کو اور اس کی ہدایات کو چھپانے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو لعنت ہوتی ہے وہ اس سے دوری کیا ہوتی ہے کہ اس کی رحمت سے وہ دوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہو جانا، یہ اس چیز کی بڑی بڑی سزا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں جان دے دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی، اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ یعنی لعنت سے یہ بھی چیز ہے کہ کوئی کمی نہیں آتی اس چیز میں، اور ان کو کوئی دوسرا چانس بھی نہیں ملتا۔ اور کفر سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی میں کفر جو ہے وہ چھپانے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایمان کے مقابلے میں بتایا جا رہا ہے کہ کسی چیز کو نہ ماننا، قبول نہ کرنا، تسلیم نہ کرنا۔ اور اس میں انسان کے یہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ انسان سرے سے خدا کو نہ مانتا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کو تسلیم ہی نہ کرتا ہو، وہ یہ کہتا ہو کہ کائنات کا کوئی معبود، کوئی معلوم، کوئی اس سے انکار کر دے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کو تو مانے مگر اس کے احکام، اس کے ہدایات کو جو ہے ماننے سے، تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ تیسرا اصول یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کو مان لیں کہ اسے اللہ ہی کی ہدایت پر چلنا چاہیے، مگر اللہ اپنی ہدایت اور اپنے احکام پہنچانے کے جن پیغمبروں کو کے ذریعے سے ان کو پہنچایا ہے اسے تسلیم نہ کرے، یعنی پیغمبروں کا جو واسطہ ہے اس کو بیچ میں سے نکال دے۔ چوتھے یہ کہ پیغمبروں کے درمیان تفریق کرے، اپنی جن کو اپنا پسند کرے ان پیغمبروں کو تو مان لے، جن سے ان کو عداوت ہو ان کو نہ مانا جائے۔ ایک چیز اس چیز کفر میں آتا ہے۔ پانچویں چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پیغمبروں نے خدا کی طرف سے جو عقائد یا اخلاق یا قوانین جو دیے تھے یا جو رولز دکھائے تھے، اس کے مطابق جو ان کو تعلیمات دی تھیں، یہ ان چیزوں کو قبول نہ کرے، یعنی اپنی مرضی کے مطابق چیز کرنے والے ہوں۔ اور چھٹی چیز یہاں پر یہ بھی آتی ہے کہ ان نظریوں کے طور پہ تو ان سب چیزوں کو مان لیں، مگر عملاً کیا کرے کہ جو احکام آئے ہیں ان کو دانستہ طور پہ نافرمانی کرے، اور اس نافرمانی پہ اصرار کرتا ہے، اور دنیاوی زندگی میں اپنے رویے کی بنا پہ اطاعت نہیں بلکہ نافرمانی پہ رکھے، اللہ تعالیٰ حکم کے مطابق اطاعت نہیں کرے بلکہ نافرمانی پہ ہی رکا رہے، تو یہ بھی کفر میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی انسان مان تو رہا ہے، نظریہ تو اس کا اسلامی ہے، ایمان والا مسلمانوں والا ہے، لیکن عملاً جو ہے وہ اس چیز پہ عمل نہیں کر پاتا، تو وہ بھی کفر کے ہی اس میں آتا ہے۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمان و زمین کی ساخت میں رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریا اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین پہ ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے۔ ہواؤں کی گردش میں، ان کے بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کے رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ اب یہاں پر ان لوگوں کو جواب دیا جا رہا ہے جو بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیوں کے کا ڈیمانڈ کرتے تھے، ان سے مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نشانیاں تو تمہاری طرف چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، ایک ایک چیز نشانی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک چونٹی اور وہ مخلوقات جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے وہ تک نشانی بن سکتے ہیں، لیکن ضرورت کس بات کی ہے کہ تم وہ چیز پیدا کرو، تمہیں بصیرت ہونی چاہیے، تمہاری نگاہوں میں بصیرت ہوگی تو تمہارے چاروں طرف پھیلی ہوئی چیزیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ مگر وحدت خداوندی پہ دلالت کرنے والے ان کھلی کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابر بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے۔ حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کے اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوچنے والا ہے، وہ آج ہی ان ظالموں کو سوچ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے والا بھی دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی وہ بے تعلقی کا اظہار کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے، ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا، تو جس طرح آج ہی ہم سے بیزاری کا ظاہر کر رہے ہیں، ہم ان سے بیزار ہو کے دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا جو حسرتیں اور پیشمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے، مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ہونا کیا چاہیے، یہ اس طرح کی محبت کرتے ہیں اپنے بنائے ہوئے معبودوں سے جس طرح اللہ کو محبوب رکھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے محبوب رکھنے کا مطلب کیا ہے؟
کہ ایمان کا تقاضوں میں سے یہ کہ اللہ آدمی کے لیے کہ اللہ کی رضا اور جو رضا ہے وہ ہر دوسری رضا کے اوپر جو ہے وہ مقدم ہو جائے، اس کو پائیورٹائز کیا جائے اور اس کو مقدم کیا جائے۔ ہر جو جو آ، خوشی ہے یا رغبت ہے یا رضا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہر چیز پہ جو ہے وہ حاوی ہو جائے۔ تو یہ ایسی اس طرح کی محبت اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے اپنے اپنے بندوں سے۔ اور یہاں پر وہی والی بات کر دی گئی کہ تم جن کی پیروی کر رہے ہو یہ وہی لوگ ہیں جو تم سے آخرت کے دن جو ہے وہ جو بیزار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے کاش یہ لوگ جان لیں کہ یہ ابھی اس دنیا میں جو ان کو موقع ملا ہے، کاش ان کو پتہ چل جائے کہ تمام طاقتیں اور اختیارات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پہ وہ باتیں کرو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دو اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کی ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے سے انکار کر دیا، ان کی حالت بالکل ایسی جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں۔ یہاں پر دو چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ برائی کی دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان اپنی رغبت جو ہوتی ہے جس طرف اس کو لگا ہوا ہوتا ہے، ایک وہ چیز اس کو بگاڑنے والی برائی کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے۔ دوسرا یہاں کے یہ بتایا گیا کہ اپنے آب و اجداد کی، اپنے آبا کی جو ہے وہ اندھی تقلید جو ہوتی ہے، بغیر سوچے سمجھے ان کی طرف چلتے چلے جانا۔ کیونکہ میرے خاندان بھی ہوتا تھا، میرے دادا یہ کرتے تھے، میرے چچا میرے تایا کیا یہ ہوتا تھا، میری والدہ یہ کرتی تھی، میری نانی نے مجھے اس طرح کہا، تو بس وہی ایک ہمارے لیے حجت بن جاتی ہے اور یہی ایک دلیل بن جاتی ہے، چاہے وہ چیز میرے دین اسلام سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کھلی طور پہ جو ہے وہ تضاد کرتی ہو اور ٹکراتی ہو، لیکن کیونکہ ہم نے اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے والدین کو، اپنے بزرگوں کو وہ کرتے دیکھا تو ہمارے لیے وہی حجت بن جاتی۔ اور اسی طریقے سے قریش عرب کا یہی طریقہ تھا، وہ کہتے تھے کہ بس ہمارے پاس یہی دلیل کافی ہے کہ ہمارے والدین، ہمارے بزرگ یہ کام کرتے چلے آئیں تو ہم اس طرح کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بہرے ہیں، گونگے، اندھے ہیں، اور یہ اس طرح ہے جیسے جانور ہوتے ہیں جن کو ہانکا چلا جاتا ہے، بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی اپنی عقل کو کام نہیں، کیونکہ عقل کو کام دینے کے لیے انسان کو کچھ کرنا پڑے، اور عقل کو کام دینے کے لیے انسان پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ تو کچھ یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کہ جو چیز آ رہی ہے اسی کو جو ہے وہ جو لوگ ہیں اس کی پیروی کرتے چلے جائیں، خود کوئی کوشش نہ کی جائے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی تم پہ ہے کہ تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون سیکھنے کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پر وہ چیزیں جو حلال ہیں اور طیب ہیں ان کے بارے میں یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ طیب چیز اور حلال چیزوں کو جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے، اور اس میں حلال کی ایک تفصیل دے دی، اور جہاں پر اس میں رعایت دی ہے تو ان تین شرطوں کے ساتھ دی ہے۔ ایک تو یہ کہ مجبوری کی حالت، تو مجبوری کی حالت کیا ہو کہ انسان کی بھوک یا پیاس جو ہو اس کی جان پہ بن جائے، یعنی اگر وہ نہیں کھائے گا تو وہ مر سکتا ہے، یا پھر کہ بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ جان کا خطرہ ہو جاتا ہے، تو اس چیز میں اس وقت جو ہے وہ حرام چیزیں کے سوا کوئی چیز میسر نہ ہو تو پھر اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑنے کی اس میں اس کا وہ جذبہ نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اپنی جان بچانے کی بات ہو، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ جتنی ضرورت ہو اتنی کھائے، یہ نہیں کہ اگر جان بچانے کی اگر ایک لقمہ بھی کافی ہو جائے تو بس وہ کھا کے اپنے آپ کو بچا لیا جائے۔ یہ تین شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو استثناء کیا ہے۔
حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں، وہ اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کی ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پہ انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے دلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ یعنی جھگڑے جو ہوتے ہیں، اختلافات جو ہوتے ہیں نا، وہ انسان کو حق سے بہت دور لے جانے والے ہوتے ہیں۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے آدمی اللہ کو اور یوم آخر کو، ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبر کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پہ، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اور نیک وہ لوگ ہیں جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راز باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یہ آیات جو ہے نا، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین۔ یہ جو آیات ہے اس کو آیت بر کہا جاتا ہے، اور یہاں سے نیکی کا جو درست اور بالکل صحیح جو تصور ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں وہی والی بات جو میں ترجمہ رکھ چکی ہوں آپ کے لیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدمے میں قصاص کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر کچھ جو ہے احکامات آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ قصاص کا حکم، اور قصاص کیا ہوتا ہے کہ خون کے بدلے میں آدمی کے ساتھ وہی کیا جائے جو اس نے دوسرے کے ساتھ کیا تھا۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اسے آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا۔ غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے گا، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت سے قصاص لیا جائے گا۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کے بھائی کا کچھ نرمی کرنے کے تیار ہو تو معروف طریقے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہو جانا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ تو یہاں پر جو بات کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اگر معافی تلافی ہو سکتی ہے اور ورثہ مقتول کے ورثہ اس چیز پہ راضی ہو جائیں تو یہ کام کیا ہو سکتا ہے۔ یہ تمہاری رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ اس پر بھی جو ذاتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل و خرد رکھنے والے تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو۔ اور جو معروف طریقے کی بات یہاں پر آتی ہے، تو جو اس معاشرے کا جو معروف طریقہ یعنی جانے پہچانا جو طریقہ ہو، یا جو روش وہاں پر عام ہو، یعنی کامن لا وہاں پر جو ہو، اس کے مطابق اس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے، وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر بھی، جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سننے والا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے، اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ انسان تو یہ ہے کہ جس نے اپنی وصیت بہت سوچ سمجھ کے کر دی تھی، لیکن بعد میں رہنے والے جو اس کے پیچھے ورثہ تھے انہوں نے کچھ رد و بدل کیا، تو جس نے جو کر کے چلا گیا اس پہ کوئی اس کا مطلب ذمہ داری نہیں ہوگی۔ لیکن جو وصیت کرنے والا اگر اپنی غلط وصیت کر گیا ہے اور پیچھے رہنے والوں نے اس وصیت کو اس کے مطابق کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی، تو پھر جو ورثہ ہوں گے ان پہ اس کا کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، بلکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بخشش فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح ہم سے پہلے انبیاء کے پیروں پر فرض کیے گئے تھے، اسے توقع کہ تم پہ توقع کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقررہ دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اور جو لوگ روزے رکھنے کی قدرت رکھتے ہو پھر نہ رکھیں تو فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ اچھا، یہ پہلا حکم تھا وہ آیا روزے کے حوالے سے، اس کے بعد جو چیز آئے گی وہ ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ فدیہ دے دیں، مطلب روزہ نہ رکھ سکیں وہ فدیہ دے دیں تو وہ ان کے لیے کافی تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد اس چیز کو ختم کر دیا گیا اور پھر دوسرے حکم آ گئے۔
اور یہاں پہ یہ والی بات بھی کہ ان کا وہ فدیہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ کیا ہوگا کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا یا کچھ زیادہ بھی کر دیا جائے تو اسی میں ان کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت اور ایسی وسیع واضح تعلیمات مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کے رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے، اس کو لازم ہے اس کے پورے مہینے کے روزے رکھے، یعنی جو چیز پہلے رعایت تھی اب اس کو یہاں سے ختم کیا گیا، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو تو وہ دوسرے دن میں روزوں کی تعداد کو پورا کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبرائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ آسانی کرنا چاہتے ہیں، سختی نہیں کرنا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قیمتی موقع جو انسان کسی کو کسی شرعی عذر کی وجہ سے، یعنی سفر میں تھا یا اس کو کوئی بیماری ہو گئی تو اس نے وہ اس وقت روزے نہ رکھ سکا، لیکن اس کے بعد اس کو یہ موقع دیا جا رہا ہے جو وہ قیمتی موقع تھا جس سے تم محروم کیے ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک راستہ دے دیا کہ تم اس کے روزے رکھ کے اس چیز کو پا سکو گے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو تمہیں جو ہدایت دی تھی جس میں حرف سرفراز کیا تھا، وہ ہدایت کیا تھی، یہ جو قرآن اتر رہا تھا، ٹھیک ہے، اور جو تو تمہیں دنیا کی جو امامت عطا فرمائی تھی اس پہ سرفراز کیا تھا، تو اس کا اعتراف کرو، اس کے شکر گزار کرو، اس کی شکر گزاری کرو، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اور جو اللہ تعالیٰ نے مطلب قرآن اتارا اور ہدایت دی اور تمہیں امامت کا جو فریضہ تم پہ عائد کیا ہے، اس کو اتارنے کا بہترین ذریعہ جو ہوگا وہ روزہ ہے۔ تو جو پورے مہینے میں جو روزہ داری جو ہم کرتے ہیں، جو عبادت ہم کرتے ہیں، اس میں اس اخلاقی تربیت جو ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے، اور جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوتی ہے، جو نعمت جو قرآن ملی ہے اس کا صحیح جو شکر گزاری ہوگی وہ اسی چیز سے پیدا ہوگی، جو ہم روزہ رکھ کے اپنے آپ میں جو تقویٰ کی جو روش اختیار کرتے ہیں تو وہ اس چیز کی ٹریننگ بہت آسانی سے ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کے فرما رہے ہیں کہ پھر تمہیں ہدایت مل جائے، وما ہداکم ولعلکم تشکرون، یہ تمہیں جو ہدایت دی اللہ نے تمہیں سرفراز کیا اس پہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار کرو، اعتراف کرو اور شکر گزار بندے بن جاؤ، بنو۔ بہت پیاری آیت آ رہی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يرشدون۔ اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پہ لبیک کہیں، مجھ پہ ایمان لائیں، یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا سَأَلَ کا مطلب یہ ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ جب بھی، اور اس میں ایک دفعہ بھی آ جائے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جب بھی اپنے رب کو پکارے گا تو اپنے رب کو قریب پائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کے جواب بھی دیتے ہیں اس چیز کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام وسیلے، تمام راستے جو بیچ کے تھے وہ تمام ہٹا دیے، اور اللہ تعالیٰ نے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہا کہ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارے گا تو مجھے اپنے قریب پائے گا، اور میں اس کو پکارنے والی کے جواب دیتا ہوں، بس اس کو کرنا کیا ہے کہ میری بات پہ، میری دعوت پہ لبیک کرے، اور جس چیز کی طرف میں دعوت دی ہے، ہدایت دی ہے، پیغامات اس کو پہنچے، اس پہ ایمان لے کر آئے، اور یہ وہ دو شرطیں ہی ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو یا شدون کو اس کو وہ راہ راست پا لے گا، وہ سیدھے راستے پہ، وہ رشد کے راستے پہ آ جائے گا، وہ عقل کے راستے پہ آ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ جو کہا نا کہ اجیب اس میں فانی قریب، مطلب یہ ہے کہ میں بہت ہی نہایت ہی قریب ہوں، بے انتہا قریب ہوں اپنے بندے کے، بس اس نے پکارنا ہے، جب بھی وہ مجھے پکارے گا چاہے وہ ایک دفعہ ہی کیوں نہ ہو، پکارے گا مجھے اپنے پاس ہی پائے گا۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس، اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چھپے چھپے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اسے تمہارے قصور معاف کر دیا، تم سے درگزر فرمایا۔ یہاں پر یہ ہوا تھا کہ کچھ لوگ جو تھے روزے کے درمیان کے دوران روزہ جس جب رکتا تھے تو رات میں اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے، تو ان کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ یہ چیز صحیح ہے کہ نہیں ہے، ان کو اپنے دلوں میں اس چیز کا اندیشہ ہوتا تھا،
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز پہ آسانی فرما دی، اور کہا کہ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو، اور جو لطف نے تمہارے لیے جائز کر دیا اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو، یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سبیدہ صبح کی تاری نمایاں نظر جائے۔ تب یہ سب کام چھوڑ کے رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم رضیتوں میں معتکف ہو تم بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی بندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ بھٹکنا۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصارت بیان کرتا ہے، توقع کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس ڈر سے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ یہاں پر ایک طریقے سے وہ سمجھ لیجئے کہ رشوت دینا، کوئی غلط کام کے لیے پیسے دیے جائیں، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو رہی ہیں۔ لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ اب آپ سمجھ لیے کہ چاند کا جو گھٹنا بڑھنا ہے وہ کس وجہ سے، کہ تاریخوں کی تعین کیا جائے، اور جو حج کی علامت ہے ان کو معلوم کیا جائے۔ اس کے علاوہ چاند کا اور کوئی مصرف اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں سے پیچھے کی طرف داخل ہوتے ہو، نیکی تو اصل یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ یعنی ان کا ایک طریقے سے یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ وہ جب مطلب بیت اللہ کے لیے جاتے تھے، یا ان کا ہوتا تھا، تو وہ اس کے بعد وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہم اپنے گھروں میں جب واپس آئیں تو دروازے سے نہیں آئے بلکہ وہ کھڑکیوں سے کود کود کے آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو رسومات اپنے تم نے خود بنائے ہیں، خود ایجاد کیے ہیں، نیکی یہ چیز نہیں ہے۔ نیکی صرف کیا ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طریقہ جو ہے وہ نیکی کا بتایا۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا، اس لیے کہ اگر قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے زیادہ برا ہے۔ یعنی جو لوگ کسی پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، تو یہ زیادہ چیز جو ہے وہ فتنے سے بری والی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وہ اس چیز سے بری ہے جو فتنہ وہ برپا کر رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے جو کام کی ہے ان سے اس چیز کے لیے ان کو وہی چیز ان کے ساتھ کی جائے۔ جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا اسی لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکے تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کے لیے یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ضامنوں کے سوا اور کسی پہ دست درازی روا نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہی والی بات کی کیونکہ مدنی سورہ ہے، اور یہاں پر قتال کی جو ہے وہ آیت جو تھی وہ اجازت دے دی گئی۔ اس سے پہلے جو مکہ کا جو صورتحال تھی اس میں یہی تھا کہ روکنے رکھیں کہ کیونکہ اس وقت وہاں پر ٹریننگ ہو رہی تھی، اس وقت مسلمانوں کی تربیت دی جا رہی تھی اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جتنے بھی وہاں پر ظلم و ستم ہوئے، جتنا بھی ٹائم وہاں پر گزارا گیا، تو ایمان والوں کے لیے یہی حکم تھا کہ ان کو کچھ نہیں، ان سے کوئی ری ایکشن نہیں لینا ہے، صرف ہے، اور صرف کوئی ری ایکشن لینا ہے، اپنے ہاتھوں کو باندھنے کا حکم تھا۔ لیکن مدینہ میں آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو اس چیز کا اجازت دی گئی کہ اب یہاں پر یہ کہ اللہ کے بجائے کسی کا جو ہے جو ہوگی فتنہ کی بات جو یہاں پر لی گئی، اس سے مراد یہ ہے کہ دین اللہ کے بجائے کسی اور کے لیے نہ ہو، اور لڑائی کا مقصد صرف یہ فتنہ ہو کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے لڑا جائے گا۔ قتال کا جو مقصد ہوگا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے مطابق ہدایت اگر نہ جو نہیں ہو رہی ہو، یا اس کے اطاعت نہ کی جا رہی ہو، تو اس کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد قتال کا مسلمانوں کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے، اور تمام حرمتوں کے لحاظ برابری کے ساتھ ہوں گے، لہٰذا جو تم پر درز درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پہ درز درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔
اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہر حرکات میں نہ ڈالو۔ احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جانب پیش کرو۔ اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ مگر جو شخص مریض ہو یا اس کے سر پہ کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پہ اپنا سر منڈوا لے تو اس سے چاہیے کہ فدیے کے طور پہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حج مقدر قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو تین روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اسے اس طرح پورے 10 روزے رکھ لیں۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو۔ اللہ ان احکام کی خراب ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب یہاں پر جو مناسک کے حج تھے ان کی تفصیل یہاں پہ بتائی جا رہی ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زیادہ راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زیادہ راہ پرہیزگاری ہے۔ بس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے بچو۔ وَاتَّقُونِ یا اولي الالباب، مطلب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کرو، نافرمانی سے بچو اور پرہیز کرو۔ اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشاعر حرم مزدلفہ کے پاس ٹھہر جاؤ اور اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے، پھر جہاں سب لوگ پلٹے وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقین وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی۔ مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں سے اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں کچھ دے دے، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرمانے، ایک طریقے سے دعا کرنے کا طریقہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ نہیں کہا کہ صرف آخرت کے لیے مانگو، مگر یہ کہا کہ دنیا آخرت دونوں کے لیے مانگو، لیکن آخرت کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دنیا کے لیے تو ہم یہ کہتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی آخرت کے لیے ایک تو حسن بھی مانگ رہے ہیں، بھلائی بھی مانگ رہے ہیں، اور عذاب سے نجات بھی مانگ رہے ہیں۔ تو یہ چیز سمجھنے والی ہے انسان، ایمان والوں کو، کہ آلویز دنیا کے مقابلے میں آخرت جو ہے وہ ڈبل اس کی فکر ہونی چاہیے ایمان والوں کو۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ پتہ چل گئی کہ کسی بھی بڑے سے بڑا جو نیکی کا کام کر رہے ہیں یا کوئی بھی ارکان اسلام کا پورا کر رہے ہیں، اس کی جان کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت بے انتہا ہونا چاہیے، وہ تمام کام کرتے ہوئے رب کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں پر اسی چیز کے ہمیں جو ہے وہ سبق ملتا ہے۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے، پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر سے ٹھہر کر پلٹا تو کوئی بھی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقویٰ کے ساتھ بسر کی ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور پہ تمہیں پیشی ہونے والی ہے۔ یعنی حج کے بعد کے جو 3 دن ہوتے ہیں اس کے حوالے سے یہاں پر بات کی گئی ہے کہ 2 دن میں بھی واپس آ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر جو زیادہ ٹھہر جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو اس میں صرف شرط یہ لگا دی گئی کہ تقویٰ ہو، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے کی نافرمانی سے پرہیزگاری کا جو جذبہ ہے وہ ہونا چاہیے۔
انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے جو جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہیں، وہ اپنی نیک نیتی پہ وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے۔ حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر ڈر تو وہ اپنے وقار کا خیال اس گناہ پہ تو اپنے وقار کا خیال اس گناہ پہ جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طرف میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پہ اللہ بہت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو صاف صاف ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہے، اگر ان کو پا لینے کے بعد تم نے لرزش دکھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پہ غالب اور حکیم اور دانا ہے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ بات فرما رہی ہے، جو تقاضا ہے وہ یہ کہ جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، یعنی فل ٹائم مسلمان ہونا ہے، یہ نہیں کہ کبھی ہو گئے اور کبھی نہیں ہوئے۔ کچھ چیزوں کو تو مان لیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں، کچھ ہمارے دل مطمئن نہیں ہے، یہ ہمارے لیے مشکل ہے تو اس کو نہیں مانا۔ یعنی پارٹ ٹائم مسلمان نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو، فل ٹائم مسلمان چاہیے کہ پورا کا پورا جو ہے اپنے آپ کو فرما برداری میں اللہ تعالیٰ کے میں اپنے آپ کو سپرد کر دینا ہے۔ اچھا جی، یہ ساری نصیحتیں اور ہدایتوں کے بعد بھی کوئی لوگ سیدھے سیدھے نہ ہو تو کیا، تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کو چتر لگائے اور فرشتوں کے پرے ساتھ ساتھ لیے خود سامنے آج موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تمام تم لوگوں کو ہدایت اور نصیحتیں دے دی گئی ہیں کہ اب تم اس انتظار میں ہو کہ فرشتے اتریں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا فیصلہ کر ڈالے۔ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہمیں دکھائی تھی، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کی ثقافت سے بدلتی ہے تو اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ ہم نے کل پڑھا تھا کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا تھا، سزا دینے کے باوجود ان پہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں عطا فرما رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے دل جو تھے وہ سخت ہو گئے، اور انہوں نے اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، انہوں نے خود اپنے دل کی سختی کی وجہ سے ان کے وہ سزا کے مستحق ہوئے تھے۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ اللہ اکبر، جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں اعلیٰ مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ یہاں پر جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ جو دنیا کو کمانے میں لگے ہوتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگے ہوتے ہیں، وہ دنیا والے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کتنے بے وقوف ہو تم تو اپنی دنیا کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے، تمہیں پتہ ہی نہیں، تم اپنے بچوں کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے، تم ان کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جا رہے۔ بائی ہک اور بائی کروک جس طرح بھی مال کمانا، دنیا کمانا، جیسا بھی ہو اس طرف اکسانے والے ہوتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن جو ہے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ان تمام چیزوں کی قربانی دی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگے ہوں گے، لیکن یہ بات سمجھ لیے کہ رہا دنیا کا رزق تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے اختیار، جس کو چاہوں گا اسے بے حساب دوں گا۔ اور بار بار یہ آیات آئیں گی، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ایک حساب سے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ تو رزق کا جو وعدہ ہے، جو رزق کی ذمہ داری وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رکھ لی ہے، لیکن ہم بندوں نے کیا کیا؟ جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رکھی تھی، انسانوں نے ہم اپنے اوپر لے لی، ہم نے وہ ذمہ داری خود اٹھا لی کہ نہیں، میرا رزق جو ہوگا وہ میری وجہ سے ہوگا، میری انٹلیکچوئلس کی وجہ سے ہوگا، میری تعلیمات کی وجہ سے ہوگا، میرے اسکلز کی وجہ سے ہوگا، میری صلاحیتوں کی وجہ سے ہوگا، میری پلاننگ کی وجہ سے ہوگا، جو میری سوچ و بچار جو میں دور اندیشی سے کام لے رہا ہوں اس کی وجہ سے ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو میرے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ رزق کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہدایت کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم ہدایت
تمہیں کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے تمہیں جو ہے بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، اس کے لیے تمہیں ریس لگانی پڑے گی، اس کے لیے تمہیں ایفرٹس کرنے پڑیں گے، وہ تمہارا کام تھا۔ لیکن رزق کا وعدہ میرے، اور ہم نے کیا کیا، اس کو دو الٹ پلٹ دیا۔ جب الٹ پلٹ دیا تو پھر ہم اس کا خمیازہ خود بھگت رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ تمام چیزیں کس طرح سے ہمیں نظر آ رہی ہیں اپنے اپنے معاشروں میں۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پہ تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی، اختلافات نما ہوئے۔ تب اللہ نے اب نبی بھیجے جو راست ربی پہ بشارت دینے والے اور کج ربی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ الحق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلاف رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کریں۔ ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا گیا تھا۔ یعنی یہ بہت ڈرانے والی بات ہے کہ جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے نا، تب بھی اس کا مطلب اس کے گمراہ ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو علم کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ اپنے کندھے بھی جھکائے رکھے اور ڈرتا ہوا رکھے، اور اس چیز کی دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ جو علم عطا فرما رہا ہے وہ نافع علم ہو۔ انہوں نے روشن ہدایت پانے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کے مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ بس جو لوگ انبیاء علیہ السلام پہ ایمان لے آئے، انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھایا جن میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا؟ اللہ اکبر۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل کر دیا جاؤ گے، تم نے کیا یہ گمان کر لیا، یہ سمجھ لیا اس بات کو؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والے پہ گزر چکا تھا۔ اور ایمان لانے پہ کیا گزرا، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ ان پہ سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پہ، رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، مصارف پہ خرچ کرو، اور جو بھی بھلائی تم کرو گے اللہ سے باخبر ہے۔ لیکن تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا وہ تمہیں ناگوار ہے، ہو سکتا ہے کہ چیز تمہیں ناگوار ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو وہ تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اب اس سے پہلے جو بات ہم نے کہی تھی نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہاں پر یہ وہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز ہمیں نقصان ہو رہا ہو، کوئی پریشانی ہوئی، کوئی مصائب آ رہے ہو، کچھ چیزیں ہوں، ہمیں لگتا ہے کہ وہ ناگوار گزر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں ہمارے لیے بھلائی ہو۔ اور جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خیر ہے، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، نفع بخش ہو سکتی ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے نقصان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے، کہوں ان میں لڑنا برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پہ بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا اور فتنہ خونریزی سے برا ہے، اور فتنہ خونریزی سے شدید تر ہے۔ یعنی یہاں پر یہ والی بات بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس میں ایک واقعہ اس طرح سے تھا کہ جو سن 2 ہجری میں رجب میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کا ایک دستہ جو ہے وہ نقل جو ہے وہ بھیجا تھا، اور انہیں یہ کہا گیا تھا کہ وہ صرف یہ کریں گے کہ قریش کی جو نقل و حرکت ہوگی اس کے بارے میں ان کو معلومات دیں گے، انہیں جنگ کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ لیکن لوگوں نے کیا کہ ان لوگوں کو راستے میں قریش کا ایک چھوٹا سا جو ایک تجارتی قافلہ تھا وہ ملا، اور انہوں نے ان پہ حملہ کر دیا، اور ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا، اور باقی لوگوں کے مال سمیت کے گرفتار کر کے مدینہ لے آئے تھے۔ تو یہ جو چیز ہوئی تھی، یہ جو واقعہ ہوا تھا، یہ رجب کے مہینے میں ہوا تھا اور شعبان ختم ہونے والا تھا۔ تو یہ جو 4 مہینے جو اس کے ہوتے ہیں حرمت کے، ان میں شامل ہوتا ہے، تو ان کو یہ ہوا کہ یہ جو قریش نے ان پہ جو حملہ کیا ہے اور یہودی و منافقین مدینہ میں مسلمانوں کے خلاف اس کو پروپیگنڈا بنانا شروع کر دیا، اور اعتراض شروع کر دیا کہ انہوں نے ماہ حرام میں جو خون ریزی کی ہے۔ تو اس پہ جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اس میں لڑنا بری بات تو ہے، مگر اس سے زیادہ بڑا یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فتنہ تم لوگوں نے جو برپا کیا وہ ہے کہ لوگوں کو مسجد حرام سے ان کو مطلب مسلمانوں کو ان کو قریب آنے نہیں دیتے،
ان کو داخل ہونے سے روکا ہوا ہے، اس کے وہاں کے رہنے والوں کو ان سے تم نے نکال دیا ہے اپنے فتنے سے، اپنے فساد سے، تو وہ چیز زیادہ بڑی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس کو بتایا کہ وہ جو فتنہ تم برپا کر رہے ہو وہ اس چیز سے زیادہ بڑا ہے۔ اور وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں۔ اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا وہ کفر کی حالات میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنم ہی ہیں، جہنم ہمیشہ جہنم ہی رہنے میں ہی رہیں گے، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں۔ اللہ ان کے رزقوں کو معاف کرنے والا ہے اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان لوگوں میں سے جو کچھ اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، مگر اس کا گناہ ان کے فائدے سے کچھ زیادہ ہے۔ اب یہاں پر بھی جو ہے وہ حرمت شراب آنے والی ہے، تو اس کو بھی گریجولی جو ہے اس چیز پہ اس کو لایا جا رہا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی طریقہ کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اپنا اور اس کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ تو اس بارے میں سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ اب یہاں پہ یہ والی بات ہے کہ کیونکہ جنگ کے بعد جو کے نتیجے میں جو کہ یتیم جو لوگ تھے، جب بھی یتیموں کا جو معاملہ آیا، ان کے جو مال تھے اس کے بارے میں جو ہے وہ مسلمان پریشان ہوئے کہ ان کے ساتھ کیا کیا، اور وہ اتنے احتیاط برتنے لگے اس کے لیے کہ ان کے لیے جو ہے، اور آگے بھی اس کی آیات اس حوالے سے آئیں گی کہ وہ ان کا جو کھانا تھا ان کے لیے الگ بنتا تھا اور اپنا کھانا وہ الگ بناتے تھے، تو ایک طریقے سے مشکلات ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے اس چیز کے لیے بھی بات کی کہ اس میں ملا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تم حد سے زیادہ بڑھنے والے نہیں ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے والے ہو، ان کی اصلاح کرنے والے ہو، یعنی ان کی تربیت کرنے والے ہو، جو بہتر طریقہ تھا ان کے ساتھ وہ چیز کرنے والے ہو۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی پیدا کر دی اس چیز کے لیے، لیکن اس میں یہ کہ اور آگے بھی اس کی ہدایت آئیں گی کہ ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا جائے گا۔ تو مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، اور اپنی عورتوں کی نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ وہ اپنے احکام واضح طور پہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، توقع کہ وہ سبق لیں اور نصیحت قبول کریں۔ پوچھتے ہیں کہ حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک اور صاف نہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ پاک صاف ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تمہیں اختیار ہے کہ جس طرح چاہو اپنی کھیتی جاؤ، اگر اپنے مستقبل کی فکر کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری ہدایت کو مان لیں گے، انہیں فلاح اور سعادت کا مزدادہ سنا دو۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقویٰ اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو اس کی بات پرس وہ ضرور کرے گا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور پرتبار ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اور یہ ایک طریقہ تھا جو عرب میں رائج تھا، اس کو ایلا کہا جاتا تھا۔ اصطلاحی طور پہ جو شرع کی اصطلاح ہے اس میں ایلا کہتے ہیں۔
کہ جب میاں بیوی ایک مطلب کے درمیان کوئی ناگوار کچھ ہو جائے، بگاڑ پیدا ہو جائے، تو وہ قسم کھا لیا کرتے تھے کہ تمہاری پیٹھ جو ہے وہ میری ماں کی طرح ہے۔ تو یہاں پر اس کی ہدایت دی کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی دینے کا ٹھان لیا تو جانے رہیں کہ اللہ سب کو سننے اور جاننے والا ہے۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا اسے چھپائیں۔ انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پہ ایمان رکھتی ہوں۔ ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پہ آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں۔ عورتوں کے لیے معروف طریقہ وہی ہے جو عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پہ ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور سب پر اللہ غالب و اقتدار رکھنے والا اور حکیم اور دانا موجود ہے۔ اب یہاں پر ایک کیونکہ قائلی حقوق دیے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، تو عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ حقوق کے معاملے میں مرد اور عورت سب برابر ہیں، البتہ مردوں کو ایک درجہ زیادہ دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ خاندانی نظام بنانا ہے، ایک خاندانی سسٹم بنانا ہے، اور کسی بھی سسٹم میں ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک سے زیادہ سربراہ نہیں ہو سکتے۔ جس ڈپارٹمنٹ میں، جس نظام میں ایک سے زیادہ سربراہ ہوں گے تو وہاں پر فساد ہونا اور اس میں خرابی پیدا ہونا اس نظام میں تو جو ہے وہ ناگزیر ہے۔ تو اس چیز کے لیے اور ایک جو خاندانی نظام ہے وہ ایک یونٹ ہے، تو اس کے لیے اس کی سربراہی جو ہے مردوں کو دی گئی ہے، اور جب کہ کوئی ڈیزگنیشن دیا جاتا ہے، جیسے جتنا اعلیٰ ڈیزگنیشن ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ وہ اپنے ساتھ اپنی زیادہ ذمہ داری بھی لے کر آتا ہے۔ تو مردوں کو اگر ایک درجہ زیادہ دیا گیا ہے خاندانی نظام کے حوالے سے، تو اس پہ ذمہ داری بھی اس پہ ڈالی گئی ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورتوں کو روک لیا جائے یا بھرے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے۔ طلاق 2 بار ہے، قرآن میں طلاق کہا 2 بار ہے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم اس کو ہمارے لیے اکثر ان چیزوں کا سمجھنا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ طلاق جو ہے وہ 3 بار کے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھے طریقے سے عورت کو روک لیا جائے یا بھرے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو ان میں سے کچھ واپس لے لو۔ البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پہ قائم نہ رہنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پہ قائم نہ رہیں گی تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کے علیحدگی اختیار کر لے، یعنی جو خلا کا طریقہ ہے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں گے وہی ظالم ہے۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پہ قائم رہیں گی تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدودیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے، جو ان ہدایت کا واضح کر رہا ہے جو اس کی حدودوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، محض ہٹانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ ذاتی ہوگی اور یہ ایسا کرے گا، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت دیتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت سے تم پہ نازل کیے اس کا احترام محفوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج اتنا ہی ہم رکھیں گے آج، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس کو یہیں سے جو ہے وہ اس کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے۔ اور یہاں پر جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی حدود یا جو آیات ہیں ان کا کھیل نہ بنایا جائے۔
اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، جو بڑی نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہمیں عطا فرمائے، وہ ہماری اپنی بھلائی کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ نصیحت کرتا ہے کہ جو بھی کتاب اور جو حکمتوں میں نازل کی ہے، اس کا احترام یہ ہے، اس قرآن کے حق میں اس کا احترام، اس کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اور احترام کا مطلب یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، جو آیات ہیں، جو احکامات ہیں، جو حکم دیے گئے ہیں، ان کو جو ہے بغیر کسی سوال کیے گئے اس کو اپنایا جائے، اور اس پہ یہ ایمان ہو کہ جو رولز اور جو شریعت اور جو لمیٹیشنز اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، وہ میری ہی بھلائی کے لیے، اس میں کسی اور کی بھلائی کے زیادہ، سب سے زیادہ بھلائی میرے لیے۔ وآخری دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ لوگوں سے سب سے پھر سے ملاقات ہوگی۔ کل ہم اسی طریقے اسی ٹائم پہ 12 بجے پھر آن لائن ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کی دعوت لوگوں کو پہنچائیے ضرور، زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھانے والے ہوں۔